فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ قرآن پاک کے مطابق قرآن سے ہدایت صرف متقین حاصل کر سکتے ہیں۔ اب متقین ہیں کون لوگ، ان میں کیا صفات ہوتی ہیں، ان میں کیسی صفات ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن نے ہی بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب یہ یہاں فرمایا کہ یہ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کی ہدایت سے فائدہ صرف متقین ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب متقین کون لوگ ہیں، ان میں کیسی صفات ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے محکم یقین، یعنی پختہ یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری حواس سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، یعنی وہ چیز کہ جو نہ تو ظاہری حواس میں آ سکے اور نہ ہی اس کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسے وحی، فرشتے، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ تو نظر سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو سمجھ میں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات کو کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ان کے جاننے کا فقط ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا اس کو مان لیا، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، بس اس کو تسلیم کر لیا۔ غیب پر ایمان ہے۔ تو فرمایا متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا اس پر محکم یقین رکھتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ جہاں بھی قرآن میں آیا تو نماز ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا، اور ادا کرنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ ادا یہ ہے کہ آئے اور جیسے تیسے ادا کی نماز کو چلے گئے، اور قائم کرنا یہ ہے کہ آئے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرے اور پورے خشوع و خضوع سے ادا کرے اور صحیح ادا کرے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق، الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء، لغت میں رزق کہتے ہیں عطا اور بخشش کو، چاہے وہ حصی ہو یا مانوی۔ لہذا مال، دولت، علم، معرفت، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں، اور یہ کسی کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ مال و دولت، علم و عرفاں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کا اپنا نہیں ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں بخل نہ کیا جائے، بلکہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان میں تقسیم کی جائیں، ان میں بھی یہ نعمتیں بانٹی جائیں۔ لہذا دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، عارف اپنے فیوزات سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ رزق کو بانٹنا، اللہ کے دی ہوئے رزق کو خرچ کرنا، یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، متقین کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جو اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور جو آپ سے پہلی کتابیں نازل ہوئیں اور پہلے انبیاء تشریف لائے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی چوتھی علامت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی پانچویں علامت، پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کو مان لینا، تسلیم کر لینا یہی کافی نہیں،
بلکہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ایقان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بانتفاع شک و شبہات عنہ، علم کی وہ پختگی کہ جس میں ذرا بر بھی شک و شبہ نہ رہے۔ اور جب کسی چیز یا حقیقت کے متعلق اتنا پختہ علم ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز انسان کے دل، ارادے اور عقل کو مسخر کر لیتی ہے، یعنی انسان نہ تو اس کے خلاف کچھ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے، وہی چیز اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ اور جب ہمیں آخرت کے متعلق یقین ہو جائے گا، پھر ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اور اگر ہم سب کو یہ یقین آ جائے تو یقین جانے ہمیں آخرت کی فکر ہی جو ہے وہ مار ڈالے۔ تو یہ متقین کی 5 صفات کا تذکرہ اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن میں یہ 5 صفات ہوگی وہ متقین ہوگے، اور متقین ہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فلاح کسی ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے، بلکہ اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ لہذا فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن میں یہ 5 صفات ہوں گی وہی لوگ کامیاب ہوں گے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں متقین کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔